کرنے کے لیے، مگر ایون مولانا صاحب السلام علیکم، بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا. مولانا صاحب سخت پریس کانفرنس، سخت موقف، کیا موڈ تھا، کیا سینٹیمنٹس اور جذبات تھے آپ کی مجلس عالمہ میں جو آپ نے یہ پریس کانفرنس کی؟ دیکھیے ہم نے کوئی عجلت میں نہیں کیا. یہ الیکشن کا دن، الیکشن کی رات، الیکشن کا اگلا دن، اس سے اگلا دن، سارے ملک کی صورتحال مجھ تک پہنچتی رہی ہے اور میں مکمل سکوت اختیار کیے ہوئے تھا. میں نے کسی قسم کا کوئی بیان نہیں دیا. ہر چند کا مجھ پر دباؤ بھی رہا کہ آپ لوگ کیوں خاموش ہیں، کیوں خاموش ہیں. لیکن میں نے سوچا کہ نہیں، میں اپنی مرکزی مجلس عاملہ کا اجلاس بلاؤں گا تو سب کی جو رائے ہوگی اس کو سامنے رکھ کر پھر ہم اپنا موقف طے کریں گے. میں نے اپنی مجلس عاملہ کو اپنے سے زیادہ مشتعل پایا، اپنے سے زیادہ ناراض پایا. اور جو آج ہم نے پریس کانفرنس میں کہا ہے یہی جماعت کا موڈ تھا. اور ایک مرحلہ ایسا ہے کہ جہاں ہم اپنے دستور سے آگے نہیں جا سکتے تھے تو وہ جنرل کونسل ہی اس کا فیصلہ کر سکتی ہے، مجلس عاملہ نہیں کر سکتی. یہ تجویز دیتے ہیں اس پہ بھی سفارش کر دیں ان کے لیے کہ بھائی وہ بیٹھے کہ ہم کیوں ایکسرسائز کرتے ہیں، ہم کیوں گلی کوچوں میں گھومتے ہیں، صحراؤں میں گھومتے ہیں، زندگی کو خطرے میں ڈال کر گھومتے ہیں اور دشمنیاں پیدا کرتے ہیں، مخالفتیں پیدا کرتے ہیں. خون پسینہ جو ہے وہ خشک ہو جاتا ہے ہمارا جسم کے اندر، اور اس کے باوجود پھر نتائج. تو اگر ہم نے نتائج انہی سے لینے ہیں تو وہ اسمبلیاں بنائیں، نامزد کریں لوگوں کو، اسمبلی میں لائیں، بٹھائیں اسمبلی کے اندر. جی یہ الیکشن کا ڈھونگ کیوں رچاتے ہیں؟ جی ضرورت کیا ہے؟ جی آپ کو اختلاف کہاں سے ہے؟ کیونکہ خیبر پختونخوا میں بھی ایک واضح مجھے کوئی کسی ایک کنسٹیٹوئنسی سے بات نہیں کرنی. میں مجموعی پاکستان کے الیکشن کو دیکھ رہا ہوں اور مجموعی طور پر پاکستان کا الیکشن نہیں ہے. یہ دوسری مرتبہ ایک بہت بڑا فراڈ ہے جس کو ہم نے مسترد کر دیا ہے، اور ہماری الیکشن کمیشن الیکشن اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں یرغمال ہے. ایک نتیجہ وہ اپنے اختیار سے دینے کے قابل نہیں ہے، پھر بیان دیتا ہے کہ الیکشن شفاف ہوئے، ہم اس کو مسترد کر دیجیے. اب یہ ہے کہ کیا ہم الیکشن پھر لڑیں یا ہم ایک جمہوری جدوجہد کو روڈوں پہ لائیں، تحریکات کی صورت میں لائیں، موومنٹ شروع کریں ہم لوگ ملک کے اندر ہی، اور پبلک کو کہیں کہ آپ کیوں خوار ہو رہے ہیں، ہم کیوں خوار کر رہے ہیں. یہ حکومت تو چلے گی نہیں پھر 2 دن اگر آپ سڑکوں پہ آ گئے. خدا کرے نہ چلے. ہم نہیں چاہیں گے کہ ایسی حکومتیں چلے ملک کے اندر جو عوام کے حقیقی نمائندہ نہیں ہے. دوستیاں اپنی جگہ پر، تعلقات، احترام اپنی جگہ پر، لیکن جو ملک ہے اور اس ملک کا جو تقاضا ہے، اگر یہاں جمہوریت ہے، اگر یہاں جمہوریت کا کوئی احترام ہے، کوئی اس کا تقاضا ہے، پوری دنیا میں اس کا کوئی تقاضا ہے، تو اس کے مطابق ہونا چاہیے نا. یہ تو نہیں کہ جس طرح چاہیں پیچھے بیٹھ کر جناب وہ لوگوں سے رشوتیں بھی لیں اور لوگوں کو دوست دھمکیاں بھی دیں. مولانا صاحب ابھی اتنے سخت ہمیں چیلنجز کا سامنا ہے، IMF کے پاس جانا ہے ایک بار پھر. مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. مجھے IMF کے ساتھ جانا ہے، قومی نمائندگی کے ساتھ جانا ہے، نامزدگی کے ساتھ نہیں جانا. اسٹیبلشمنٹ کو نمائندہ بن کر نہیں جانا، میں نے پاکستان کو نمائندہ بن کر جانا ہے. اگر میں پاکستان کو نمائندہ نہ، مجھے جائے بھاڑ میں اپنا جو پھر کرے IMF کرتا رہے. ہمارا تو کچور نکال دیا باہر کے اداروں نے. اور اب آپ کی اس الیکشن پر بین الاقوامی برادری بھی مطمئن نہیں ہے. عالمی قوت بھی آپ کو کہہ رہی ہے کہ آپ کا الیکشن ٹھیک نہیں ہوا. یہ جو آپ کے ملک کے اندر جو ادارے، آپ کو یہ حکومت اسی طرز کی، ابھی جو کل شجاعت صاحب کے گھر کے اوپر بیٹھک لگی، آپ کو بھی دعوت دی گئی تھی اس بیٹھک کے لیے؟ نہیں بلایا تھا آپ نے. وہ تو شہباز شریف صاحب نے کہا ہم سب کو ملا لیں تو 2/3 اکثریت بنتی ہے ہاؤس کی، ہم سب اتنے تگڑے ہیں، سب مل کے اگر ہم لوگ یہ حکومت بنا لیں. 2/3 اکثریت نہیں، میں تو سوچتا ہوں ہمارے صوبے میں اگر کچھ سیٹیں رہ گئی ہیں جو ہم جیت رہے ہیں، وہاں پر بھی PTI کے لوگ مظاہرے کر رہے ہیں، سڑکیں بند کر رہے ہیں کہ 2-4 سیٹیں کیوں رہ گئی، وہ بھی ہمیں ملنی چاہیے تھی. تو پھر پورا صوبہ سندھ کا ان کو دے دیا، تو پورا صوبہ KP کا ان کو دے دیں، پورا صوبہ جو ہے پنجاب کا ان کو دے دیں، ختم ہو جاتی ہے بات. پھر تو ان کا ہی. تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس بار باقی عوام نکلی ہے اور اپنی آواز سنوائی ہے؟ حضرت ہم اگر عوام میں گھومے ہیں پھرے ہیں، مجھے آپ بتائیں میں کیوں ایک اپنے حلقے میں نہیں گھوم سکا ہوں. جی آپ کو ڈائریکٹ تھریٹس تھی، 3 بار آپ پہ حملوں کی کوشش. میرے بھائی گئے ہیں، میرے بیٹے گئے ہیں، انہوں نے کمپین چلائی، پارٹی کے عہدیدار گئے ہیں، کوشش کی ہے انہوں نے جہاں تک جا سکے ہیں. اب آپ مجھے بتائیں کہ میرے ایک حلقے میں جو ٹانگ کا حلقہ ہے اس میں کتنے دیہات ہیں کہ جہاں پر پولیس پہنچ گئی
اور الیکشن کی ڈیوٹی سنبھالنے کے لیے، اور 10 منٹ کے اندر اغوا ہو گئی، اور پھر انہوں نے جناب ان کو جس انداز سے رہا کیا ہے، جس طرح ان کی تذلیل، جس طرح اس کے چہرے بتا رہے تھے کس حقارت کے ساتھ وہ ان کے سامنے باتیں کر رہے ہیں، یہ تو ہمارے پولیس کی حالت تھی۔ 2018 کے جو چیلنجز تھے نا، اس سے بھی بڑھ کے ہمارے یہاں چیلنجز کا سامنا ہمیں ابھی ہے۔ آپ اقتصادی ہمارا سسٹم ڈھانچہ دیکھ لیجئے تو وہ سسٹم، پولیٹیکل دیکھ لیجئے تو وہ، معاشرتی اعتبار سے سوشل فیبرک ہمارا دیکھ لیجئے۔ آپ نے 2018 میٹنگ کے اندر ہم سب نے اس بات پہ اتفاق کیا کہ ہمیں اسمبلی میں جانا تو چاہیے، کیونکہ اب لوگوں نے ہمیں جب کہیں منتخب کر ہی لیا ہے تو پھر ان کا احترام کرتے ہوئے ہمیں، لیکن تحفظات کے ساتھ۔ تو پیرالل آپ سائملٹینیسلی تحریک بھی نکال رہے ہوں گے پورے؟ ہاں، پیرالل چلیں گے۔ اور وہ کس نوعیت کی ہوں گی؟ وہ پھر اس کا جو موڈیلٹیز ہوں گی وہ ہماری پھر جنرل کونسل ہی طے کرے گی، کیونکہ ان سے ہم نے سفارش کی ہے کہ آپ بتائیں کہ ہم کیا کریں۔ اگر انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ آپ مستعفی ہو جائیں اسمبلیوں سے، آپ مستعفی ہو جائیں گے۔ یہ بھی خارج الامکان نہیں ہے امکان نہیں ہے کہ 4 سیٹوں اگر انہوں نے کہہ دیا کہ ہمیں پارلیمانی سیاست نہیں کرنی، چھوڑ دو، اس کا کیا مطلب ہے؟ ویسے ہم چھوڑ دیں گے۔ آپ زیرک سیاستدان ہیں، آپ کا پارلیمانی نہیں، سیاست کوئی زیرک سیاستدان میں نہیں ہوں۔ زیرک سیاستدان میں ہوتا تو میں پھر زرداری صاحب کی طرح اسٹیبلشمنٹ کو اپنا غلام بنا سکتا۔ میں زیرک نہیں ہوں، میرے پاس پیسہ نہیں ہے، میں اس طرح کا نہ امریکہ کا ایجنٹ بننے کو تیار ہوں، نہ میں کسی اسٹیبلشمنٹ کا ایجنٹ بننے کے لیے تیار ہوں۔ جب میں یہ سیاست نہیں کر سکتا تو پھر مجھے پارلیمنٹ میں کیوں آنا چاہیے؟ میاں صاحب نے کیسی سیاست کی ہے پچھلے 1.5 سال؟ مجھے نہیں معلوم، مجھے سب کوئی رابطہ ان کا نہیں ہے۔ میں نے تو ان کو صرف ایک دفعہ دیکھا جب یہاں تشریف لائے تو میں نے شہباز صاحب نے آپ سے رابطہ کیا، میاں صاحب نے بھی نہیں رابطہ کیا ابھی تک، مگر ان کی طرز سیاست جب سے وہ واپس آئے آپ اس سے متفق ہیں؟ دیکھیے، میں کسی کی طرز سیاست میں تبصرے نہیں کیا کرتا۔ ہر پارٹی کی اپنی سیاست ہے، اپنے فیصلے ہیں، ان کا اپنا ڈیکورم ہے، ان کے اندر وہ بیٹھ کر طے کرتے ہیں۔ لیکن جس پارٹی کو ہم سمجھ رہے تھے کہ وہ ہماری ایک بیسک الائی کے طور پر الیکشن ہم لڑیں گے، انہوں نے ہمیں حقارت کے ساتھ مسترد کر دیا، ایک سیٹ بھی دینے کو تیار نہیں ہے۔ کہتے ہیں آپ کو پنجاب میں حیثیت ہی نہیں ہے، آپ ہماری سیٹوں پہ لڑیں نا، شیر کے نشان پہ لڑو۔ یعنی اس قسم کی تحقیرآمیز جو ان کا رویہ الیکشن کے دوران رہا ہے، اب ہم بڑے عزت والے ہو گئے ہیں، اب ہمیں وہ رابطے بھی کر رہے ہیں، تو میں نے کہا نہیں کر رہی ہے۔ مگر وہ کہتے ہیں نا کانسٹیٹیوشنل، جدھر آپ کا کیا وہ کانسٹیٹیوشنل نہیں ہے؟ سر وہ صرف اتنی بات ہے کہ وہ ایگزیکٹو ہے، اور وہ جو دوسرے ہیں وہ ایگزیکٹو شاید نہ ہو، نہیں، اللہ نہ کرے سر، ایسا اللہ نہ کرے۔ اس طرح تو ہوگا پھر، یا سرنڈر کریں، یا کہیں کہ ہم جمہوریت کے سامنے سرنڈر ہوتے ہیں، عوام کے سامنے سرنڈر ہوتے ہیں، اور اگر وہ کہتے ہیں عوام کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ مجھے پتا ہے جس وقت میں نے کہا کہ آپ فاٹا کے عوام سے پوچھیں تو انہوں نے مذاق اڑایا اس کا، عوام کون ہوتے ہیں؟ میرے سامنے یہ ساری چیزیں ہوتی رہی ہیں۔ آپ ابھی آج چیف الیکشن کمشنر کے ریزگنیشن کا بھی مطالبہ کر رہے ہیں؟ نہیں، میں نے کہا کہ وہ ذمہ دار ہے یا رحمان ہے، اور ان کے بیان کو میں نے مسترد کیا ہے جو اس نے کہا کہ چھپاؤ ہوئے ہیں کہ فارمیشن آف دا گورنمنٹ یہ کوئی مسئلہ میرے رضی کا نہیں ہے۔ آپ کو اگر ایوان صدر کی بھی آفر دی جائے کہ کچھ بھی ہو جائے میں اس نمائندے کے ساتھ ہی جاؤں گا، اس حکومت کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے نو میٹر واٹ؟ اور آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے، یہ حکومت ہمارے مسائل کو حل کر پائے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کتنی دیر چل لے گی؟ خواہش اقتدار ہے، پوری کر لیں، ٹھیک ہے۔ کتنی دیر چل لے گی؟ پتہ نہیں، اللہ جانتا ہے، مستقبل کو ہم نہیں جانتے۔ اور مولانا صاحب، جب تک یہ عملی جامہ اور ایک ڈائریکشن آپ کی جنرل کاؤنسل نہیں دیتی، یہ جو تحریک آپ نکالیں گے یہ دھرنوں کی صورت ہوگا، اسمبلیوں کے باہر بیٹھیں گے، الیکشن کمیشن کے باہر بیٹھیں گے؟ کوئی بات میں آپ سے اس بارے میں نہ کرنا چاہتا ہوں سر۔ 3 سال آپ لوگوں نے اپنی اسٹرینتھ میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ ہم نے اسٹیمنا تو ہے، لیکن ہم نے فوراً نہیں شروع کیا، ہم نے پورے حکمت کے ساتھ شروع کیا، تدریج کے ساتھ شروع کیا، وقت کے ساتھ شروع کیا۔ آج میں فوراً آپ کے سامنے کہوں میں نے یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، میری پارٹی کا فیصلہ ہوگا۔ میں جماعت کو چلا رہا ہوں، میں ایک آدمی تنہا نہیں ہوں، ابھی کو سوچنا ہے۔ اللہ خیر کرے سر۔ امید یہی ہے کہ آپ پارلیمانی سیاست کا حصہ بھی ہیں اور اپنا پرسہ بھی ڈالیں اس کے مسائل کے تدارک۔ ہمارا فیصلہ کریں گے، ایسا نہیں ہے تو اتنے بھی گئے گزرے نہیں ہیں ہم لوگ جی۔ مگر پارلیمان کو سیدھے ہو جائیں، نہیں سیدھے ہوں گے تو پھر میدان میں پھیل جاؤں گے۔ اور میدان سے کیا مراد ہے؟ میدان پھر جب جمے گا تو پتہ چلے گا نا، دم دم مسکل اندر جب جمے گا تو پتہ چلے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے کوئی ہتھیار ڈالے ہوئے، اور میں ریکارڈ پہ کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے، اور یہ ریکارڈ ہو رہی ہے
اور آپ نے وائرل کرنی ہے، خبردار اس میں کوئی آپ نے وہ کیا کٹ کیا تو میں پوری ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں. میں نے ساری زندگی داڑھی سفید کر لی ہے، کالی داڑھی کے ساتھ آیا تھا، ایک سفید نہیں سفید داڑھی سے، اور اب ایک سفید کالا نظر نہیں آ رہا ہوں. مجھے 27 سال کا تھا، 72 سال کا ہو گیا ہوں، ان سے تبدیل ہو گئے. مگر کبھی پارلیمانی سیاست ترک کرنے کا سوچا ہے اس پورے سفر؟ 97 میں سوچا تھا ایسا نہیں ہے کہ ہم ان چیزوں کو سوچتے نہیں ہیں. پارلیمان ہماری جمہوریت جو ہے وہ ہماری ترجیح نہیں ہے. ترجیح تب ہے جب وہ آئین کے تابع ہوگی، جب وہ عوام کی خواہشات کے تابع ہوگی، مطلب پھر تو ڈھکوسلا. آپ نے پی ڈی ایم میں جو اصول سیٹ کیے تھے بحیثیت سربراہ پی ڈی ایم، آج ان اصولوں پہ وہ جماعتیں کا پر سارا مسئلہ گر گیا اس کا. جو مہنگائی ختم نہیں کی، آپ نے معیشت جو ہے وہ ٹھیک نہیں کی، تو اس لیے لوگوں نے آپ کے خلاف فیصلہ دے دیا. تو میں نے کہا یہ فیصلہ پنجاب میں دیتے نا ان کے خلاف، حکومت وہ چلا رہا تھا، پھر پیپلز پارٹی دوسرے نمبر پر، تو اس کے خلاف فیصلہ ہوتا.